बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 सितंबर है, बुध का दिन है। और जिस तरह से इसराइल की जानिब से यमन के ऊपर हमला करते हुए यमनी लीडरशिप को टारगेट किया गया, जिसमें उनके वज़ीर आज़म समेत जो तकरीबन 15 के करीब जो उनके वज़रा हैं वो जान की बाजी हार गए, जिसके बाद यमन की जानिब से भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई का ऐलान भी किया गया था। और हमने देखा कि यमन की जानिब से अपने हमलों में तेजी लाई गई और फिर जो वहां पर मिसाइल, ड्रोन्स, रॉकेट्स के साथ हमले जो है वो किए जाते रहे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो बड़ी तहलका खेज खबर है, क्योंकि जब फलस्तीन और इसराइल की जंग छिड़ी थी उस वक्त जिस तरह से यमन की जानिब से किरदार अदा करते हुए एक जो गैलेक्सी लीडर जो इनका जो जहाज था वो कैप्चर किया था, वो तो कैप्चर किया गया था, लेकिन अब इन्होंने समंदर के अंदर जो वहां पर तेल बरदार जहाज था इसराइल की तरफ जाने वाला इसराइली जहाज, उसको टारगेट किया है और बाकायदा तौर पर मिसाइल लॉन्च करते हुए वो भी सऊदी अरेबिया की हदूद के अंदर, वहां पर तकरीबन 1100 किलोमीटर के फासले के ऊपर वहां पर उन्होंने उसको टारगेट किया। और इतनी उनके पास रेंज में मार करने वाले मिसाइल जो है वो भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ दावे नहीं कर रहे, 1100 किलोमीटर तक उन्होंने टारगेट को अचीव करने का दावा किया है और बाकायदा तौर पर जो तेल बरदार जहाज हैं उनको निशाने पे लिया है। और ये बाकायदा जो इसराइली अखबार है, फिर जो इंटरनेशनल जो यूके मैरीटाइम है, वो इसको कंफर्म कर रही है। और फिर वहां पे हमला करने के बाद वो रुके नहीं है, उन्होंने ड्रोन्स के साथ बाकायदा ड्रोन जो है वो इसराइल की तरफ भी छोड़े हैं और ये हमले हैं। उन्होंने कहा कि ये हमले जो है वो मजीद जारी रहेंगे, ये अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। ये कैसे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ये बड़ी अहम तरीन सूरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो मजामत है, मजामती जंगजू वो सुरंगों से निकल आए हैं और सुरंगों से निकलते हुए उन्होंने भी हमलों में शिद्दत लाई है और हमले तेज हो गए हैं, जिसके बाद तकरीबन 14 के करीब जो फौजी हैं उनको निशाने पे लेने के हवाले से खबरें हैं। कई जख्मी भी हुए, हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। ये कैसे ऑपरेशन लॉन्च किया गया ये भी आपके सामने रखना। और फिर जो ईरान है, ईरान के हवाले से, क्योंकि ईरान को दबोचने की कोशिशें हैं कि किसी तरीके से ईरान जो है वो खामोश हो जाए और अपना न्यूक्लियर जो है उसको पाए तकमील तक न लेकर जाए, लेकिन ईरान ने कर दिखाया। पहले नतंस, अस्फहान, फोर्डो के ऊपर जो है वो हमले हुए, उनकी अहम तरीन जो एटमी तनसीबात थी, लेकिन अब उससे भी गहरी तनसीबात जो है वो बना दी गई हैं कि वहां पर अगर न्यूक्लियर भी अटैक होता है तो वो उनको निशाना ना बनाया जा सके। और यहाँ पर जो 40 न्यूक्लियर हथियार हैं उनके तैयार करने के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो दुश्मन है वो चीखो पुकार भी कर रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अभी जो इसराइली मीडिया है, इसराइली अखबारात जो हैं और फिर इंटरनेशनली ये खबर जो है वो अखबारों की जीनत बनी हुई है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से पहले आपने चैनल्स को सपोर्ट किया, 2 चैनल जो है वो बैन हो चुके, इसकी रीच कम कर दी जा चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं पा रही। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि जो भी इसमें जिस तरह की वीडियोस आप चाह रहे हैं मजीद अगर किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो भी हम आपके सामने जो है वो ला सकें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह से जो यमन की लीडरशिप जो है उसको टारगेट किया गया, उसको यूं कह लें कि तकरीबन प्राइम मिनिस्टर समेत उनके तकरीबन 15 वज़रा जो हैं वो जान की बाजी हार गए। और उसी वक्त ये ऐलान हुआ था कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे और अब हमारे बदले का वक्त हुआ चाहता है। तो हमने देखा कि कैसे जो है वो फिर पहले ही तकरीबन 697 दिन हो चुके हैं, आज 698वां दिन है और इसके बावजूद वो स्टेप बैक नहीं कर रहे। उनके जो एयरपोर्ट्स हैं आप उनको निशाना बना रहे हैं, उनका है कुछ नहीं, मतलब एक गरीब अरब मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हट रहा। लीडरशिप जो है वो टारगेट हो गई, वो पीछे नहीं हट रहे। अब बाकायदा तौर पर जो खबर सामने आई कि कैसे उन्होंने सारे के सारे रैकी करते हुए वो जहाज जो कि तेल बरदार जहाज थे वो सऊदी अरेबिया रेड सी के अंदर, जो बहरा अहमर के अंदर, वहाँ से गुजरते हुए आ रहे थे और वो इजरायली जहाज़ थे, इसराइल की तरफ वो उन्होंने जाना था। और तेल से लदे जहाज़ जो हैं वो बाकायदा तौर पर उनको निशाने पर लिया गया और ये वहाँ से रैकी की गई जो सैटेलाइट
انفارمیشن ہے ان تک پہنچائی گئی، اور یہ پہنچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ دو ممالک ہیں، یا تو ایران ہے اور یا پھر چائنا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور وہاں سے جب وہ موو کیے، انہوں نے اپنا جو بیلسٹک میزائل کے ساتھ حملہ کیا، اور وہ میزائل تقریباً 1100 کلومیٹر کے فاصلے تک جا کر اس نے اس کو ٹارگٹ کیا، اور ریڈ سی کے اندر باقاعدہ یہ آپ خبر سنیے کہ کس طریقے سے یہ اب اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا، Israel owned tanker reports nearby explosion in Red Sea, says Maritime Security Firm. Maritime Security Firm نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ جو اسرائیل اونڈ ٹینکر ہے وہ وہاں پر ریڈ سی کے اندر اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے خبر جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ سعودی عربیہ کے نارتھ ویسٹ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ جو وہاں پر ان کی یابون سٹی ہے وہاں پر اس کے پورٹ کے اوپر یہ ہوا، اور بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، کیونکہ اس وقت حملہ جو ہوا ہے وہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ وہ جو ہے ان کو تو نشانہ بنایا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دو میزائل ہیں وہ باقاعدہ جو سعودی عربیہ کے اندر جا کر گرے ہیں، مطلب 1100 کلومیٹر۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ان کے پاس جو حوثی ہیں انہوں نے کیا اتنی طاقت حاصل کر لی ہے کہ ان کے پاس اتنے تگڑے میزائل جو ہے وہ بھی موجود ہیں۔ اور پھر بات صرف یہاں تک نہیں رکی، وہ میزائل آگے گرے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ کے پاس جو تھاڈ ڈیفنس سسٹم ہے وہ وہاں پر ڈپلائے تھا، لیکن وہاں سے سعودیہ سے اٹھا کر وہ اب اسرائیل میں لے کے جا چکے ہیں، تو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے تھے، انٹرسیپٹ بھی کر دیتے تھے، لیکن اب وہ انٹرسیپٹ ہوا نہیں، اور وہاں پر جا کر دو میزائل گرے بھی ہیں۔ لیکن ابھی مزید خبر جو ہے وہ کیا رپورٹ ہوئی، i24 نیوز ہے، اسرائیلی نیوز چینل ہے، ٹی وی چینل، اس نے رپورٹ کیا، ڈرون لانچڈ فرام یمن انٹرسیپٹڈ بیفور انٹرنگ اسرائیل۔ مطلب پھر وہاں پر حملہ کرنے کے بعد جو نیکسٹ تھا وہ ساتھ ہی ڈرونز لانچ کیے گئے، جو کہ اسرائیل کی طرف سے شیلٹرز میں لوگ بھاگے رات کے ٹائم پہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوششیں کی، جبکہ یہی جو ڈرونز تھے ان کو انٹرسیپٹ جو ہے وہ بھی کر لیا گیا ہے۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو اس وقت یمنی حوثی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ان کی لیڈرشپ ہے جو اقوام متحدہ کے اندر، انہوں نے باقاعدہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایک ایکٹ پاس کروانے کے حوالے سے اپیل بھی دائر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہوسیز پریس UN ٹو ایکٹ اگینسٹ اسرائیل آن اسیسینیشن آف لیڈرس، مطلب جو گورنمنٹ جو ان کی ہے، جو ان کے، کیونکہ وہ تو ایک تو حوثی گروپ ہے اور دوسرا گروپ یمن کے اندر دو گروپس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے ہماری جو سول لیڈرشپ ہے اس کو مارا ہے، اس کا جواب دیا جائے کہ کیوں کیا گیا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہو۔ کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے، وہ سب سے بڑی اور اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ کیسے اس وقت حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور یہاں پر فلسطینی مزاحمت جو ہے وہ حملے جو ہے وہ اب تیز کر رہی ہے، وہ بھی ریٹیلیٹ کر رہی ہے۔ اور ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو غزہ کے اندر جو سولجرز ہیں ان کو 4 کو پکڑنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وہ یہاں پر ان کو مزید حملے یہ سرنگوں سے نکل کر آ رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں، فوجیوں کو گریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیکسٹ موو جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اور پھر ہیوی کلیشز کے اندر جو ان کے تقریباً 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 14 کے قریب جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں، جس میں ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ اور پھر جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے کارٹس، اس نے یہ رپورٹ کیا، اس نے کہا کہ جو فلسطینی جو مزاحمت کے ترجمان ہیں ابو عبیدہ وہ مارے گئے، لیکن اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تصدیق وہ باقاعدہ مزاحمت کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہے، یا پھر دیگر جو اخبارات ہیں ان کے اوپر یہ خبر نہیں آئی۔ لیکن ہاں، یہ جو صرف اور صرف اسرائیلی میڈیا ہے، بالخصوص اسرائیلی ڈیفنس منسٹر، اس کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی جو بیلجیم ہے وہ فارملی جو فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے ایک ریاست کے طور پر، اور UN جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر یہ ان کو ریکگنائز کرے گا، اور 12 جو نیشنل سینکشنز ہیں وہ اسرائیل کے اوپر لگانے کے حوالے سے خبر جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ابھی جو ایک اور بڑی خبر ہے جو کہ اس وقت امپورٹنٹ خبر کہی جا رہی ہے، وہ ایران کے حوالے سے ہے، اور ایران نے کر دکھایا ہے۔ ایران کو روکنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور ابھی جو ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق ایران نے
انتہائی محفوظ زیر زمین جو جوہری سائٹس ہیں وہ تعمیر کی ہیں، اور نتنز کے قریب 160 میٹر گہرائی میں کھودا گیا ہے جو فوڈو سے دگنا گہرا ہے، اور جبکہ دوسرا اصفہان کے قریب حالیہ امریکی حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے جس سے انہیں تباہ کرنا ناممکن ہوگا، یہاں تک کہ بنکر بسٹر جو وہاں پر بام ہیں یا پھر ایٹمی دھماکے جو ہیں وہ بھی ان کو ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ یہاں پر خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے اپنے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ رکھے ہیں، کیونکہ 400 کلو گرام جو انریچمنٹ ہے ان کے پاس موجود ہے، اور یہ اسرائیلی اخبار جس کا نام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو وائی نیٹ ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا دا ایرانی نیوکلیر بام کنٹینیوز ٹو گیٹ کلوزر دا فوٹوز دیٹ پروو اٹ، مطلب انہوں نے یہ جو ہے وہ پکچر شیئر کی اور بتایا کہ جو ایران ہے وہ اپنے نیوکلیر بام کے بالکل قریب ہے، اور 400 کلو گرام سے زائد ان کے پاس انرچڈ یورینیم موجود ہے، جس سے 40 جو ہتھیار ہیں نیوکلیر ہتھیار، نیوکلیر ویپن، نیوکلیر بام وہ بن سکتے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ یہ یوں سمجھ لیں کہ صرف اور صرف ایران کے خلاف اب ایک اور محاذ کھڑا کر کے ایران کو دبوچنے کی، ایران کے اوپر حملہ کرنے کی یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اور ابھی satellite reveal widespread effort to demolish buildings at Mossadegh site in Tehran that was hit in June. Research Institute attempt to sanitize nuclear weapons development activity. Britain and France set to impose sanctions on Tehran. مطلب برطانیہ اور جو فرانس ہے وہ تہران کے اوپر یعنی کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس وقت کیونکہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو جون کے اندر ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں، اور ان کے جو وہاں پر ایکٹیویٹیز جو ہو رہی تھی ان کو ڈیمیج کیا گیا تھا، لیکن اب بڑی تیزی کے ساتھ اس کو بڑھا رہے ہیں، جو کہ اسرائیل کا اخبار جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً 40 کے قریب جو ہتھیار ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، جو کہ ان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ اس وقت کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔